بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت مشہور ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکہ زنی سے باز نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ پکڑا گیا۔ قاضی نے اسے ہر بار پکڑے جانے پر کبھی 100، کبھی 200، کبھی 300 دروں کی سزا دی۔ اسے اس وقت تک 16,000 درے لگ چکے تھے، مگر وہ اس کبھی فعل سے باز نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، مگر وہ باز نہ آیا اور اپنے ایک ہاتھ سے ہی چوری اور ڈاکہ زنی کرتا رہا۔ لوگ اس سے بہت خوف زدہ رہتے، کوئی اس کے سامنے جانے کی جرأت نہ کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ڈاکو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کی غرض سے کچھ کپڑے اور دیگر اشیاء منگوا کر رکھی ہوئی تھیں اور انہیں 2-3 گٹھڑیوں میں باندھ رکھا تھا۔ مشہور ڈاکو جب دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا تو اسے وہ سامان جو گٹھڑیوں میں بندھا ہوا تھا نظر آ گیا۔ وہ ایک ہاتھ ہونے کے باعث ان کو اٹھا کر لے جانے سے قاصر تھا اور ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کسی کو اس سامان کو اٹھا کر لے جانے کے لیے مدد کے لیے لایا جائے کہ اسی اثناء میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے گھر کے صحن میں تشریف لائے۔ ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے جو مالکوں کے بیدار ہونے سے قبل گھر کے کام کے لیے بیدار ہوا ہے۔ اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت سخت آواز میں اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ اور یہ گٹھڑی اٹھا کر میرے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی جانب بڑھے اور گٹھڑی اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ اس نے جب دیکھا کہ گھر کا ایک نوکر اس کے روب میں آ چکا ہے اور اس کے احکامات کی جوں کی توں تعمیل کر رہا ہے، تو اس نے بجائے اپنے سر پر گٹھڑی اٹھوانے کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر گٹھڑی رکھنے کا ارادہ کر لیا اور انہیں اسی سخت لہجے میں حکم دیا کہ میرے سر میں سے یہ گٹھڑی اٹھاؤ اور اپنے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آمادہ ہو گئے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے گٹھڑی آپ کے سر پر رکھنے میں مدد کی۔ جب آپ نے گٹھڑی سر پر اٹھا لی تو اس نے حکم دیا کہ جلدی کرو اور میرے ساتھ چلو، فجر ہونے والی ہے اور سورج کی روشنی ہو جانے سے پہلے پہلے تم نے یہ گٹھڑی میری مطلوبہ جگہ تک چھوڑ کر آنی ہے، اور اگر تم نے دیر کر دی تو میں ڈنڈے سے تمہیں ماروں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنا مال اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رستے میں تھک گئے۔ وزن زیادہ ہونے کے باعث آپ کا سانس بھی پھول چکا تھا۔ آپ کی رفتار آہستہ ہو جاتی جس پر وہ بدنام زمانہ ڈاکو آپ کو ڈنڈے سے مارنے لگتا، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ گٹھڑی سر پر اٹھائی اس کے گھر تک پہنچا دی اور گھر واپس آ گئے۔ بدنام زمانہ ڈاکو نے ایک دن گزارا۔ وہ رات کو نہایت اطمینان سے سویا اور اگلی صبح اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ جس گھر میں میں نے گزشتہ روز چوری کی واردات کی ہے اور سامان سر کر اسی گھر کے نوکر کے ذریعے یہاں تک لایا ہوں، کہیں وہ میرا راز فاش نہ کر دے۔ مجھے اس سے متعلق خبر رکھنی چاہیے اور چل کے دیکھنا چاہیے کہ آیا وہاں لوگ جمع ہے یا نہیں۔ اگر تو جمع ہوئے تو یقیناً اس نوکر نے میرا راز فاش کر دیا ہوگا اور وہ تفتیش کر رہے ہوں گے، اور اگر وہاں خاموشی ہوئی تو یقیناً نوکر نے میرے متعلق کسی کو ڈر کے مارے کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ چنانچہ وہ آپ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور گھر میں قطار در قطار داخل ہو رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے والے افراد حلیے سے نہایت پرہیزگار اور متقی لگ رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ گھر ایک بہت بڑے شیخ اور پیر کامل کا ہے۔ اس نے استفسار کیا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ بتایا گیا ہاں دیکھ سکتے ہو۔ معلومات دینے والے نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اس دوران ڈاکو نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھپا لیا کہ کہیں گھر کا نوکر اسے پہچان نہ لے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ وہی نوکر جس سے اس نے گٹھڑی اٹھوائی اور گھر تک مارتا ہوا لے گیا تھا، وہ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ولی کامل ہیں۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ بغداد کا یہ بدنام زمانہ ڈاکو پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی خلافت عطا فرمائی۔
اللہ والوں کی مجلس کا اپنا ہی اثر ہے، کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو اور کہاں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ۔ یہ اللہ والوں کی محفل کا اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور راہ راست اختیار کیا۔